بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج ہم اردو میں نثر کے حوالے سے ایک سبق پڑھیں گے اور اس سبق کو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور بلند خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ یہ آپ کی کتاب ہے جس کا سبق ملی وحدت آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 21 پر ہے۔ آپ کتاب کھول لیجئے، میں بلند خوانی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ ملی وحدت جو ہے وہ امت کا اتحاد، اس کے معنی ہے امت کا اتحاد۔ قومی اور ملی ہم ایک ہی لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، قوم کے لیے ملت بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک قوم کا اتحاد، ایک امت کا اتحاد۔ یہاں پر امت کی بات ہو رہی ہے، یعنی امت مسلمہ۔ ملی وحدت۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے کہ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسج آیا تھا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور میسج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ مستغرق کے معنی یہاں پر بہت زیادہ مصروف، یعنی وہ اخبار بہت غور سے پڑھ رہے تھے۔ جنید نے لکھا تھا، ماموں جان السلام علیکم، 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ ملی وحدت کیا عنوان تھا اس کا؟ پوری امت کا اتحاد یا امت کا اتحاد۔ میسج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسج بھیج دیا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ یعنی انہوں نے جوابی پیغام دے کر اپنے بھانجے کو مطمئن کیا۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی کو مقدم جانا۔ ورق گردانی مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں اور مقدم جاننا یعنی اولیت دی، فوقیت دی۔ دیکھیے یہاں پر اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیچر تھے اور وہ بھی مطالعہ پاکستان کے، اور ملی وحدت کے بارے میں جب ان کے بھانجے نے تقریر لکھنے کے لیے ان کو کہا تو وہ لکھ سکتے تھے، لیکن ایک اچھی عادت کیا ہوتی ہے کہ کچھ بھی تحریر کرنے سے پہلے، کوئی مضمون تیار کرنے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی کتابوں کے مطالعے کو مقدم جانا۔ عام طور پر دوپہر کو وہ آرام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا، ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور شام تک مطالعے کے کمرے ہی میں رہے۔ آخرکار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع کر لیا۔ مواد دلائل کو کہتے ہیں، اور جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا۔ اب انہوں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھ کر اور بہت ساری کتابوں کی مدد سے انہوں نے کافی سارا کچھ تیار کر لیا اور ایک مضمون کی شکل دے دی۔ اب مضمون کچھ اس طرح تیار ہوا، یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے، اور ارض و سما میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذب باہمی۔ جس انسانی گروہ نے بھی جذب باہمی کو سمجھا اس نے کائنات کو تسخیر کیا، کیونکہ جذب باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ ارض و سما کے معنی زمین اور آسمان، کار فرما عمل دخل ہونا، جذب باہمی کہتے ہیں آپس میں کشش کو، اور تسخیر کرنا، قبضہ کرنا، کنٹرول کر لینا۔ یکجہتی اتفاق اور اتحاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مضمون میں کہ جو کائنات ہے ہمارے پروردگار کا ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، اور اس پوری زمین و آسمان میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے، یعنی انسانیت جو قائم ہے، انسان نہیں، انسانیت جو قائم ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ جذب باہمی کی وجہ سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کی کشش کیسے؟ ایک دوسرے کی کشش یعنی ایک دوسرے سے محبت یا ایک دوسرے سے انسانی ہمدردی یا برتاؤ یا اخلاق جو ہے وہ کس لیے ہم دکھاتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا تو ہم مذہب ہوتے ہیں،
یا ہم ذات ہوتے ہیں یا ہم وطن ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ تو جذبے باہمی جو ہے ایک دوسرے میں کشش جو ہے وہ ہمیں اسی وقت نظر آتی ہے جب ہمیں اپنے جیسا کوئی یا اپنے وطن کا یا اپنے مذہب کا یا اپنی ذات کا کوئی نظر آتا ہے یا کسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جس گروہ نے بھی انسانی گروہ نے جس گروہ نے بھی یعنی جس قوم نے بھی، گروہ سے مراد قوم ہے، اس نے جذبے باہمی کو سمجھا، یعنی ایک دوسرے کی وطن کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے یا ذات کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے محبت کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کر لیا، پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ محبت کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ اتحاد آ جاتا ہے۔ تو وہ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان اتحاد سے جو رہتے ہیں، اتفاق اور اتحاد سے، وہ ان کے سامنے کائنات بھی تسخیر ہو جاتی ہے، یعنی کنٹرول میں آ جاتی ہے ان کے، وہ کائنات میں ہر کام کر سکتے ہیں، ہر قوم کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ جذبے باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ یعنی اتحاد اور اتفاق اور محبت، آپس میں بھائی چارہ، ایسی چیزیں ہیں جو بڑی سے بڑی قوت کو شکست دے سکتی ہیں آپ کے سامنے۔ مثلاً اب مثال دے رہے ہیں یہاں پر، چونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، ناتواں کمزور ہوتی ہے، لیکن بہت سی چونٹیاں جب مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے، پیروں تلے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں، کہیں جمع ہو جاتی ہیں بہت ساری تعداد میں اپنے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ پورا سال وہ ذخیرہ کرتی ہیں، اپنا اناج جو ہے وہ ذخیرہ کرتی ہیں اپنے بلوں میں، تو ان کو کہیں بھی کوئی ٹڈی مری ہوئی یا کوئی کیڑا مرا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ان کی جسامت سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اپنی جگہ پر لے آتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی اپنی جسامت سے کئی گنا بڑے ایک کیڑے کو اٹھا کر اپنے بل تک لے آئیں، اپنے گھر تک لے آئیں؟ وہ کیسے ممکن ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ بات صرف اور صرف اتحاد کی وجہ سے جو ان میں ہے آپس میں۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، یعنی اپنے فرما برداروں کو، دین اسلام کے ماننے والوں کو، دین اسلام نے ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے۔ ہمیشہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے، مل کر رہنا ہے، ہمیں ایک قوم کی شکل میں رہنا ہے، سب بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہم پڑھتے آئے ہیں نا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے یعنی انتشار، نہ اتفاقی نہ کرو، ایک دوسرے سے اختلاف ہے بھی اگر تو اس کو بہت زیادہ حد تک مت لے جاؤ، اختلاف ہے بات چیت سے ختم کر لو۔ اسی طرح اگر میں مثال دوں اپنے گھر کی، کہ گھر میں بھی بہن بھائیوں سے ہم جھگڑا کرتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے، کسی بات میں ہماری نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ہر بات ہم ایک دوسرے سے تائید نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ہر بات نہیں مان رہے ہوتے، لیکن کچھ باتوں میں ہمارا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کو ہم بات چیت سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ تو یہی حال ہمیں ایک قوم کے ساتھ بھی، اپنی قوم کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ وطن کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ دیکھیں یہاں پر حدیث آ گئی، اور حدیث میں بھی وہی ذکر ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے پوری امت مسلمہ۔ ہماری یہی تو خاص بات ہے دین اسلام کی، کہ انگریزی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کی باؤنڈریز ہیں، ان کی جہاں ملک ان کا ختم ہو رہا ہے، جہاں حد سرحد ہے ملک کی، بس اسی سرحد کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم کہلاتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ہمارے مذہب میں کیا کہا گیا، کہ ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا کہ ہمارا جو تمام امت مسلمہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر ہے، پیچھے قرآن کی آیت کا ذکر تھا، اور امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جس میں کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی عمارت مثال ایک عمارت کی سی ہے، اور جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی بھی جگہ، کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں کوئی مسلمان
پریشانی میں ہے یا پوری مسلمان امت پریشانی میں ہے تو وہاں کے لوگوں کی پریشانی کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کی مدد کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کی مثال جو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت کی سی کہ عمارت جو ہے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھ کر بنائی جاتی ہے اور ایک اینٹ بھی اس میں سے نکل جائے یا گر جائے تو پوری عمارت کے ڈھہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی پیاری مثالیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد کی دی ہیں۔ دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو یا برما میں، عراق میں ہو یا شام میں یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ ضرور محسوس کرنا چاہیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگر کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے یا کوئی مشکل آئی ہے، جیسے کہ فلسطین میں ہے، برما میں ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے اور کشمیر میں ہے، ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں پر، تو تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی 52 کنٹریز ہیں ان سب کو کھڑے ہو کر ان کے لیے بات کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ نقطۂ نظر خیال ہوتا ہے، معنی میں بتا رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، یکجہتی اتحاد اور اتفاق یعنی ان سے اظہار یکجہتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے ہیں، یعنی بات چیت چلتی رہتی ہے اور احتجاجی مظاہرے ہی کافی نہیں ہیں، یہ صرف جل سے نکالنا ہی کافی نہیں ہے۔ اس ضمن میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس حوالے سے عالم اسلام کو میں نے بار بار آپ کو یہی بتایا کہ پوری امت مسلمہ ایک ورلڈ ہے اور ایک اسلامک ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک دنیا ہے اور ایک جو 52 ممالک ہیں وہ مل کر ایک اسلامی دنیا الگ سے قائم ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے ممالک ہیں، سب پاور میں ہیں، ان میں سے زیادہ تر جیسے سعودیہ ہے اور کویت ہے، ایران ہے، یہ سب تمام دنیا کو تیل سپلائی کرنے والے ممالک ہیں، تو یہ پاور فل ممالک ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ تمام مسلمان ممالک کھڑے ہو کر اپنے دوسرے مسلمان ممالک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں اور اس ظلم کو روک سکتے ہیں۔ جب تک عالم اسلام متحد تھا اس میں عالمگیر اخوت موجود تھی، جب تک تمام مسلمان دنیا کے مسلمان متحد تھے، دنیا نے دیکھا کہ اس نے جو ہے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا تھا اور ایک عالمگیر اخوت ان میں موجود تھی، یعنی ساری دنیا کے مسلمان ایک تھے۔ مسلمان زمانے میں معزز تھے، یعنی عزت دار تھے، اور اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ جب اسلام نمودار ہوا، پھیلا دنیا میں، تو پوری دنیا میں، یعنی صحرا افریقہ سے مثال دے رہے ہیں کہ صحرا افریقہ سے بھی اسلام کی آواز بلند ہوئی اور دیوار چین سے بھی، یعنی چین تک جو ہے یہ اسلام پھیلا، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت عزت دی جاتی تھی، بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ یہاں اقبال کا میں شعر پڑھ سکتی ہوں، یہاں مماثل شعر اقبال کا یہ آ سکتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہمیں اقبال نے کہا اس زمانے کے مسلمانوں کو کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنت کی اور اتنی جدوجہد کر کے فتوحات حاصل کی، آدھی سے زیادہ دنیا پر فتح حاصل کر لی، تو اس لیے کہ وہ حقیقتاً مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، اور ہم جو ہیں صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر اپنے فخر کرتے ہیں بس اپنی، اور خود کچھ نہیں کرتے۔ تارک قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے، یعنی ہم پر جو آج جگہ جگہ ظلم و ستم ہیں اور صرف اور صرف ساری دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمان ہی جو ہے وہ مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، ظلم سہ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں ہم دیکھیں تو صرف مسلمان ہی ہیں جو برے حالات کا شکار ہیں۔ تو وہ ہم سب کس لیے ہیں؟ یہ سب ہماری صورتحال صرف اور صرف قرآن کو بھلانے کے لیے کی صورت میں ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، اور جہاں کشمیر، فلسطین، برما وغیرہ مشکلات میں ہیں، کل کو ہماری بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم بھی
یہ سب بھلا کر اپنی تعلیمات، دینی تعلیمات کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کتنی زیادہ جو تھی وہ عزت تھی، مگر جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی، جب آپس میں ہی جھگڑے، نا اتفاقی بڑھ گئی، تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ یعنی کہ پھر تو غیر مسلموں کو موقع مل گیا، وہ تو اس موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے مزید ان کو سازشیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک آگے بڑھ کر دوسرے مسلمان ملک کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ اس سبق کو میں یہیں تک رکھتی ہوں ابھی اس کلاس میں۔ اس کے بعد جو آئندہ کلاس ہوگی اس میں ہم آگے سبق کو سمجھیں گے، کیونکہ سمجھنے والا سبق ہے، اس لیے میں آپ کو پورا سبق سمجھانا چاہ رہی ہوں، اور اس کے الفاظ مانی اور باقی کا کام بھی ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔